انسان فطری طور پر انتہائی پسند واقع ہوا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے کو آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجا لے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے، اور کبھی چاہتوں کے امنڈ دریا بھی ہمارے تشنہ لبی کے آگے ہار مان جائیں۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوشگمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لے۔ ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے بہت چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امنڈ دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا، مجھے دیہاتی ماحول پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت پڑھا لکھا سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا پلا بڑھا ہو۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوبی مغرب علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روڈ پر صرف بسیں چلا کرتی تھیں۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، ہسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ ہر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد ابا سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینیں سنبھالتے تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کی وجہ سے کلاس کا ہونہار طالب بھی تھا۔ استاد اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ میڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کے ہی ہو کے رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میرے ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں بھی ناصر کی ہمسفر بننا نہیں چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سلمیٰ بیٹی، ناصر جیسا بھی ہے تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے کہ رشتے ایک بار طے ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹا نہیں کرتے، اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبور مجھے خاموش ہونا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر میں آتا رہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ میں جی بھر کے اس کی برائی کرتی اور دل کی بھڑاس نکال لیتی تھی۔ میری دعا کا اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ، ایک روز میرے ابا جی بات پر اختلافات ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ وہ جو کبھی ایک جان تھے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت میں ہار نہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرے لیے تو یہ جھگڑا زندگی کی نوید بن چکا تھا۔ میں ابو اور اماں کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کرانے کے اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی اور لگائے بجھائے کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی جانی دشمن بن گئے۔ تمام جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ میری اور ناصر کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ میرے من میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز ناصر اچانک ہمارے گھر آ گیا اور میرے ابا سے کہنے لگا، چچا جان، آپ چھوٹے ہیں، غلطی زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے بڑے بھائی سے معافی مانگ لیں اور خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ میں نے اور ابا نے ناصر کی اس جرأت پر
اس کی خوب خبر لی اور اسے کھری کھری سنا کر بھیج دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے۔ یوں ہی 4 سال بیت گئے۔ ہم ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ابا جان نے میری خواہش کی تکمیل کر دی۔ ہمارے دور کے رشتہ دار ارسال سے لاہور میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ شہزاد بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ وہ میرا آئیڈل تھا۔ لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور چلی گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ ناصر کو میں نے ایک خواب سمجھ کر بھول گئی۔ میں گاؤں میں کم ہی جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ناصر نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ مجھے بھلا اسے کیا غرض تھی میری طرف سے جہنم میں چلا جائے؟ میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، اس لیے میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر جاتی بھی تو ایک دن ایک رات ٹھہر کر لاہور آ جاتی تھی۔ شہری زندگی مجھے راس آ گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا اصرار تھا کہ اس مرتبہ میں اور شہزاد عید ان کے ہمراہ گاؤں میں منائیں۔ ہم جب راولپنڈی کی بس اسٹاپ پر پہنچے تو ہمارے گاؤں جانے والی آخری بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا، بارش کا کبھی امکان تھا۔ بس خالی ہی تھی۔ میں اور شہزاد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسافر بھی آ گئے۔ بس جب چلی تو اس میں دل دھر کی جگہ نہ تھی۔ بس میں مسافروں میں واحد عورت میں تھی۔ کئی لوگ بس کے اندر کھڑے تھے اور کئی چھت پر بیٹھے تھے۔ بس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہری حدود سے باہر نکلی اور گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، کیونکہ اس دور میں اس علاقے میں بجلی نہ تھی۔ ابھی بس نے 10-12 میل کا سفر طے ہی کیا ہوگا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر کے ڈالا۔ شہزاد نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اس نے گاڑی کیوں بند کر دی ہے؟ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرہ نقاب میں چھپائے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور لہرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی غضبناک لہجے میں بولا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دوں گا۔ بس میں سناٹا سا چھا گیا۔ تمام مسافر سہم گئے اور آنے والے برے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگا، تم لوگ مجھے پہچان گئے ہوگے، اگر نہیں تو بتا دوں کہ میں جہانی ڈکیت ہوں۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ تمام مسافر اس کا نام سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ میں پہلی بار جہانی ڈکیت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ وہ کئی کیسوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا، مگر پولیس اس کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہانی خود بھی بڑا مظلوم ہے، اسے حالات نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے اس کی بہن کو بے آبرو کیا تھا۔ وہ زمیندار کا مزارع تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے فرار ہو گیا اور پھر ڈاکو بن گیا۔ جبکہ کچھ کہتے تھے کہ جہانی بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا اور کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا۔ یہ سب کچھ اسے ورثے میں ملا ہے، نہ جانے اس میں حقیقت کیا تھی۔ مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھا، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور ہنسنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جہانی سے الجھ پڑا، ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہن نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری فریاد نہ سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی بے بسی اور ایک درندے کی وحشیانہ پن کو تماشا دیکھتے رہے۔
شہزادے جہانی کی مار کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جہانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بہت واویلا کیا مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا رسول کے واسطے دیے اور کہا میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے، مگر جہانی پر میری آہ زاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔ مسافروں میں کسی نے بھی اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا، اس ظلم و زیادتی کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں مزاحمت کی اور اسے کوسنے لگی، مگر میری مزاحمت نے جہانی کے غصے کو اور ہی حاوی کر دیا۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا، گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے جا رہا ہوں، اگر کسی مائکے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جہانی ڈکیت اور جہانی نے کبھی ہار نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر جہانی پلٹا، میرا ہاتھ اس کی مضبوطی سے گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں سے آہیں اور ساتھ نکل رہی تھی، اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کودا اور ہم تک آ پہنچا۔ اس نے مجھے جہان کی گرفت کے لمحوں میں آزاد کرا لیا اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور ایولر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کر دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ جہانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بہت زور لگایا مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر جھپٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہولہا ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آئے اور اس مسافر کی طرف بڑھے اور ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے، وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آ گئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ میرے اعصاب شل ہو چکے تھے، مجھ میں اٹھنے کی تاب نہیں تھی۔ ویسے بھی ایک کے گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دیں کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی، شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا کہ ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں نے اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی طرح ہو گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں سمجھی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گے، مگر آج جو تم نے کیا وہ میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولا، سلمیٰ، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یقین کرنا سلمیٰ، مجھے قطعی یہ معلوم نہیں تھا کہ جہانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ تم ہو۔ سلمیٰ، شاید قدرت کو ہمارا ملن منظور نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تب بھی میں وہی کرتا جو اب کیا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا۔ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر ناصر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ شہزاد لہولہاں تھے، ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا
مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ان کی عزت لٹنے سے بچا لی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ نہ دی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا، مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریفی افسانہ اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے اور ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگ لی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود ہی صلح ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔ جب کہ مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا تو ہم دونوں نے ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں، کیونکہ میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔